یہ بتایا اگر میں بھول جاتا ہوں. اب میں نے ریکارڈ اسٹارٹ کی ہے. آپ لوگ بتا دو، جس دن ریکارڈنگ مس ہو گئی تو اس دن سب چلا جائے گا. چلیے، تو حدیث نمبر میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بار. حدیث نمبر 21: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے. حدیث نمبر 22: عم الرجل سنو ابیہ. آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا؟ کہ باپ کے بعد جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ چچا کا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خالہ کی خدمت کرو. تو ماں کے بعد جس کا مقام ہے وہ کس کا ہے؟ خالہ کا ہے. اسی طرح سے باپ کے بعد جس کا مقام ہے وہ کس کا ہے؟ چچا کا ہے. تو باپ کے بعد جو سیکنڈ نمبر آتا ہے باپ سے کلوزسٹ شخص کا، وہ ہے چچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. اسی لیے بعض دفعہ چچاؤں سے جھگڑا ہو جائے یا باپ کا اور چچا کا جھگڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ آپس کے اختلافات ہیں، لیکن آپ اپنے چچا کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 22: آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. حدیث نمبر 23: من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. یہ ساری حدیثیں بالکل ایزی ہیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں، ایزی ٹو لرن ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ان کو یاد کرنے میں بہت دقت ہو، بہت دشواری ہو، یا ان حدیثوں کو سمجھانے کی الگ ضرورت پڑ رہی ہو. اگر آپ لوگ یہ 40 حدیثیں یاد کر لو نا تو آپ 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا کہیں پہ بھی بیان کر سکتی ہو. ایک ایک حدیث کو بیان کرو گی، 1 منٹ میں بھی اگر آپ نے ایک حدیث کو ڈیفائن کیا تو 40 منٹ میں 40 حدیثیں آپ ڈیفائن کر سکتی ہو. اور یہ حدیثیں ایسی ہیں جو انسان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری باتیں وہ ہیں جن سے انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ساری باتیں وہ ہیں جن سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جن سے عمل کر کے آپ کسی کے بھی دل پر راج کر سکتی ہیں. تو یہ حدیثیں یاد کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. میں جب 3 منتھ کا آف لائن بیچز پڑھایا کرتا تھا فیروز آباد میں ہی، تو میں نے جتنی بھی اسٹوڈنٹس تھیں سب کو 40 حدیثیں یاد کروائی تھیں. اور ان 40 حدیثوں کو یاد کرنے کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ جب بھی کبھی بیان کے لیے مجھے کوئی کہتا تھا کہ بھئی آپ اپنی 3 مہینے آپ مفتی صاحب آپ گرلس کو، کوئی بھی مجھ سے یہ کہتا تھا کہ مفتی صاحب گرلس کو بیان کرنے کے لیے بھیج دیجئے، کوئی کوئی ایک گرل کو بھیج دیں، کوئی عالمہ بھیج دیں جو بیان کر سکیں. تو میں انہی لڑکیوں میں سے جو اچھا بول سکتی تھی ان کو بولتا تھا کہ جاؤ بیان کراؤ. مفتی صاحب کیا بیان کریں؟ میں نے کہا 40 حدیثیں جو آپ نے یاد کی ہیں وہ 40 حدیثیں جو ہیں آپ ایک ایک کر کے نمبر بائی نمبر حدیث بیان کریے گا. اور حدیث بیان کرنے کے بعد جو آپ کو بات حدیث میں جو بولا گیا ہے اسی کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. مان لیجیے حدیث میں بولا گیا کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. اب بالکل ایزی ہے یہ حدیث، نہ سمجھانے کی ضرورت نہ سمجھنے کی ضرورت. اب اسی کو ڈیفائن کرنے میں آپ کو کوئی دقت بھی نہیں ہوگی. میں اگر اس حدیث کو نہ بھی پڑھاؤں آپ خود سے بھی اس حدیث کو پڑھ کے سامنے والے کو سمجھا سکتے ہو کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا. اسی لیے کسی کا عیب چھالو مت. کسی کا کوئی عیب ہے اس کو لوگوں کے سامنے بتاؤ مت، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال. اب اس کو سمجھانے میں کیا ضرورت، کیا دیر لگ رہی ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں
کہ ہماری جتنی بھی اسٹوڈینٹس اس وقت 23 اسٹوڈینٹس اس وقت آن لائن ہیں، آپ لوگ یہ 40 حدیثیں یاد کرو، تاکہ آپ کو سڈنلی اگر کہیں بیان کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے، کسی نے مان لیے کہہ دیا بھائی کوئی دین کی بات بتا دو، تو آلریڈی آپ 40 حدیثیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے ایک حدیث سناؤ، دوسری حدیث سناؤ، جب جیسے جو حدیث آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہو ویسے وہ حدیث آپ سناتے رہو۔ بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی ایک بار فون کرے، فون نہ اٹھے، پھر بھی آدمی بار بار فون ملاتا رہتا ہے، تو بڑی الجھن سی لگتی ہے۔ اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو کال کا بھی ایک سلیقہ سکھا دیتا ہوں، اگر کسی کا کال ایک بار میں نہیں اٹھے، آپ 2 بار ملا سکتے ہو، 2 بار ملانے کے بعد آخری حد ہے کہ تیسری بار ملا دو، بہت اگر ارجنٹ ہے۔ ویسے تو اگر ارجنٹ نہیں ہے، مان لیجیے آپ کو ویسے ہی کسی کی خیریت لینی ہے، سلام دعا کرنا ہے، آپ نے کال لگایا، وہ کال نہیں اٹھا، دوبارہ مت لگاؤ، تھوڑا سا گیپ لے لو، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، ڈائریکٹ مت لگاؤ۔ پھر بھی اگر بہت ارجنٹ ہے تو آپ دوسری بار لگا لو، اور بہت ہی ایمرجنسی ہے تو تیسری بار لگا لو۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ کال کرتے ہیں، نہ اٹھے تو دوبارہ لگاتے ہیں، دوبارہ لگاتے ہیں، چوتھی بار بھی لگاتے ہیں، کال لگا کر ہی رہ جاتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کال کرنے کا ادب بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور کال کرنے کا ادب اور سلیقہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے دوست کو لگا رہے ہو تب بھی ادب یہی ہے کہ 1 2 بار لگاؤ، مت لگاؤ پھر، بھائی وہ آپ کو کال دیکھے گا، آپ کو ریپلائی کر دے گا۔ جب اس نے پہلی بار میں نہیں اٹھایا، دوسری بار میں بھی نہیں اٹھایا، تو ظاہر ہے وہ کہیں مشغول ہوگا۔ لیکن لوگوں کو کیا ہے کہ کال لگاتے رہتے ہیں، اسی لیے دوست ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں یہ ادب یاد رکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اب عشاء کی نماز میں پڑھ رہا تھا، میرا موبائل جو ہے سائلنٹ پہ نہیں تھا، ایک کال آیا، دوسرا کال آیا، تیسرا کال آیا، میں بار بار سائلنٹ کر رہا ہوں، چوتھا کال آیا، پانچواں کال آیا، چھٹا کال آیا۔ میں سوچ رہا اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کون ہے یار، یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ 6 کال آ گئے، سوچو ذرا، جب 6 بار میں نہیں اٹھا تو 7ویں بار میں اٹھ جائے گا، 8ویں بار میں اٹھ جائے گا، بھائی وہ بندہ خود دیکھے گا کال کو، آپ کو ریپلائی کر لے گا۔ جب میں نے وہ نکال کے دیکھا موبائل، تو ایک بڑے اچھے خاصے دیندار صاحب تھے جو کال کر رہے تھے مجھے، بتائیے کیا کہیں۔ تو یہ کال کرنے کا سلیقہ ہے۔ اپنے بڑوں کو آپ جب بھی کال کرو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے اساتذہ کو، کال ریسیو نہیں ہو رہا ایک میسج ڈال دو، تھوڑی دیر ویٹ کرو، اب اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد کال کرو۔ چلو شکر ہے تیسری بار کال نہیں آیا۔ یہ ہمارے ایک محبت رکھنے والے بھائی ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن محبت اپنی جگہ ہے، محبت کے ساتھ ساتھ اگر اس میں سلیقہ نہ ہو، ادب نہ ہو، تمیز نہ ہو، تو پھر محبت بیکار ہوتی ہے۔ چلیے، جیسے جو ہے نا آج کل بیوی سے محبت یہ سمجھی جاتی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو بھی نظر انداز کر دے اور بیوی کی ہاں میں ہاں ملائے، تو بیوی سمجھتی ہے بڑی میری مجھ سے محبت رکھنے والا ہے میرا ہسبینڈ، وہ ماں باپ کو بھی نظر انداز کرے، ماں باپ کی بات کو نیچا رکھے، بیوی کی بات کو اونچا رکھے، جب بھی غلط صحیح کی بات آئے تو بیوی کی ماں باپ کے سامنے حمایت لے، ماں باپ اگر غلط صحیح کی بات آئے تو ماں باپ کو غلط کہہ دے۔ تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت اسلامی نہیں ہے، یہ شیطانی محبت ہے، جس میں بڑے کا ادب نہ ہو، بڑے کی تمیز نہ ہو، سلیقہ نہ ہو، ادب احترامی نہ ہو۔ اور ایک بات میں ایکسٹرا اس میں جا کے اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے بڑے کا چھوٹے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں اور نہ ہونے دیں۔ جیسے بعض ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساری لڑکیاں شادی شدہ ہوں اور ایسا کرتی ہوں، کبھی ساس نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کو غلط لگ رہا ہے، یا آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، یا آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ اس کو نہیں پسند کر رہی ہیں، اور آپ نے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھو کتنا غلط کام کر رہی ہیں، ہسبینڈ نے کہا کوئی بات نہیں، ماں ہے، ماں ہے، کوئی بات نہیں۔ اب آپ، یا کبھی ایسے کوئی بات ہوئی، انبن ہوئی اور بہت بات آگے بڑھی، تو آپ نے کہا کہ اب بتاؤ تمہاری ماں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ حق کی بات تو بول دو، کم از کم سچ کی بات تو بول دو۔ اب آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاں میری ماں نے یہاں تو غلط کیا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، میرے پاس لوگ بہت کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسے ایسے بات آتی ہے، امی کو غلط کہوں یا بیوی کو صحیح کہوں، سمجھ نہیں آتا۔ ہمیشہ یاد رکھو
بڑے کا ادب، بڑے کا سلیقہ، بڑے کی تمیز یہ ہے کہ بڑے کے ساتھ چھوٹے کا کمپیئر نہ کبھی کرنا چاہیے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کی نسلوں سے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، آپ یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، آپ کی اولاد سے آپ کے فرمانبرداری والے آپ کی اولاد نکلے، آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کی نسلوں سے عالم دین، حافظ قرآن پیدا ہوں، آپ اگر یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بھی ادب کیا جائے جب آپ بوڑھی ہو جاؤ اور آپ کے بچے جوان ہو جائیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے بڑے کا، چاہے وہ باہر سڑک پہ پھرنے والا کوئی آدمی ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، بڑوں کا ادب، بڑوں کا سلیقہ، بڑوں کا احترام، بڑوں کے ساتھ سلیقے سے پیش آنا، یہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ اپنے بڑھاپے کی عمر میں یا آخرت میں کامیابی چاہتی ہو تو۔ اسی لیے میں نے یہ بہت دیکھا ہے، میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، یہ بات میں بات نکلی ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنے بڑے کے ساتھ مقابلہ مت کراؤ، نہ اپنے بھائیوں سے کرواؤ، نہ اپنے ہسبینڈ سے کرواؤ، اگر وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے، چاہے وہ آپ کی ساس نہ ہو، باہر سڑک پہ پھرنے والا کوئی آدمی ہو، لیکن اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو اس کا احترام کرو، اور اس نیت کے ساتھ کرو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی، جب وہ اس عمر میں پہنچے گا تو اللہ اس کا احترام کروائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں میں مطلب آپس میں جھگڑا ہوا، ماں باپ کے بیچ، ماں باپ اور اولاد میں کوئی بات ہوئی، اب ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ دوسرے بڑے والے بھائی سے کہ دیکھو میں نے اپنے پاپا سے یہ کہا تھا، ابا سے یہ کہا تھا، اور ابا نے مجھے یہ جواب دیا تھا، بڑے بھائی اب تم بتاؤ کہ کون صحیح ہے، میں صحیح ہوں یا ابا صحیح ہے، ابا صحیح ہے یا میں غلط ہوں؟ تو کبھی بھی اب آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آپ کو یہی بولنا ہے کہ وہ باپ ہے، وہ غلط ہیں صحیح ہیں اس سے میٹر ہی نہیں ہے، وہ بڑے ہیں بس۔ اگر ان کی بات ہمارے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ہم کہہ دیں کہ والد صاحب آپ کی بات تھوڑا سا ہمارے سمجھ نہیں آ پا رہی، لیکن ہم آپ کی بات مانتے ہیں، بشرطے کہ وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایسا گھروں میں ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں نے یہ چیز بولی ہے۔ میرے سامنے ایسے بہت سارے کیس آئے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا، ایک ہسبینڈ وائف کا میٹر آیا، تو وائف نے مجھے کال کیا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا، وہ ایسے ایسے بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی سائڈ لیتے ہیں، یہ کم از کم غلط کو تو غلط بولتے ہیں، صحیح کو تو صحیح بولتے ہیں، مفتی صاحب آپ بتائیے، حق بات کہنا، صحیح بات کہنا، یہ تو اسلام میں ضروری ہے، اور میرے ہسبینڈ کبھی یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں، حالانکہ میری ساس یہ غلط کر رہی ہے، وہ غلط کر رہی ہیں، کبھی سامنا بھی ہوتا ہے تو بھی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا کہ وہ تم سے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں؟ بولے بڑی ہیں۔ تو میں نے کہا بڑے کا احترام کیا ہے کہ بڑے کو غلط کہو؟ یعنی بیٹا جو ہے وہ بیوی کے اور ماں کے سامنے یہ کہے کہ میری ماں نے غلط کیا؟ کیا یہ ادب ہے بڑے کا؟ کیا یہ سلیقہ ہے بڑے کا؟ میں نے کہا آپ سپوز کیجئے کہ آپ کی اولاد ہو اور آپ اس جگہ پر ہو، تو کیا آپ یہ پسند کرو گی؟ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا میری بہن، اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ بھی رہی ہے جو غلط ہے، تمہاری طبیعت کو بری لگ رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، بڑے ہی تو ہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ آپ اگر اس عمر میں بڑے کی کڑوی بات کو برداشت نہیں کرو گے تو سوچو کہ آپ کی اولاد آپ کی بات کڑوی کیسے برداشت کر لے گی؟ جب آپ کے اندر ہی تحمل نہیں ہوگا، برداشت، بڑے کی ایک بات آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ سوچو کہ آپ کی بات چھوٹے کیسے برداشت کر لیں گے، کیونکہ آپ بھی تو ان کے اکارڈنگ چھوٹی ہو نا، عمر میں بھی چھوٹی ہو، تجربوں میں بھی چھوٹی ہو، پھر آپ کی اولاد آپ کی کڑوی بات کیسے برداشت کرے گی؟ میں نے کہا آج اپنی ساس کی کڑوی باتیں برداشت کر لو، کبھی بھی بڑے سے مقابلہ، میں نے کہا ساس نہیں، دنیا میں کوئی بھی اگر عمر میں آپ سے بڑا ہے تو بڑے کا چھوٹے کے ساتھ مقابلہ کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ اگر بڑے نے کوئی ایسی بات کہی جو طبیعت کو کڑوی لگ رہی ہے تو سوچ لو کہ بڑا ہے ہمارا، یار کوئی بات نہیں ہے، کیا اس کا اتنا بھی ادب نہیں کر سکتے ہم، سلیقہ نہیں، اس کا احترام نہیں کر سکتے کہ اس کی ایک بات ہم برداشت کر جائے؟ میں نے کہا اولاد تمہاری باتیں برداشت کرے گی۔ کہنے لگی مفتی صاحب آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ خیر نیک خاتون تھی، اس نے بات کو سمجھا۔ میں نے کہا کبھی بھی، یہاں تک کہ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچے شکایت لے کے آتے ہیں کہ پاپا دیکھو فلاں چاچا نے مجھے مار دیا،
چاچا نے چاچی نے مجھے یوں کر دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھڑک جاتے ہیں, تم نے ہمارے بچے سے یوں بولا. اب بچے کے اور بڑے کے بیچ میں مقابلہ چل رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہاں تم نے غلط کیا, تم نے میرے بچے کو ہاتھ کیوں لگایا, تم نے میرے بچے ایسے کیوں کیا. میں کہتا ہوں اگرچہ بڑے نے غلط کیا ہو, لیکن کبھی بھی بچے کے سامنے یہ مت کہو کہ بڑے نے غلط کیا ہے. کیونکہ آج تم جب بڑے کا چھوٹے کے سامنے احترام نہیں کرو گے, اس بچے کے مقابلے میں وہ چاچا ہے نا, ان کا احترام نہیں کرو گے, تو تمہاری اولاد پھر تمہارا احترام نہیں کرے گی. تو ادب سلیقہ بڑا ضروری ہے. بلکہ ایک ایکسٹرا بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کہ جتنی کڑوی باتیں آپ اپنے بڑوں کی برداشت کر لو گے, اللہ کی قسم اتنا میٹھا آپ کو آگے جا کے ملے گا. جتنا کڑوا, ساس کی کڑوی باتوں کو بالکل اگنور, اپنے لیے پھول سمجھو آپ, کہ یہ میرے لیے پھول ہیں. جیسے گلاب جب کھلتا ہے نا تو پہلے کانٹے والی ڈنڈیاں ٹہنیاں نکلتی ہیں, بہت بعد میں کہیں ایک گلاب کھلتا ہے جو آپ کو مہکتی ہوئی خوشبو ملتی ہے. بات سمجھ رہی بات کو؟ آپ ایک گلاب کا پودا بھی اگر لگاتی ہو نا, تو پہلے کانٹے نکلتے ہیں, پہلے وہ چیز نکلتی ہے جو آپ پسند بھی نہیں کرو گے. آپ وہ ڈنڈی کسی کو تو کوئی لے گا, یار یہ کیا تم بدبودار سی ڈنڈی ایک دم لے آئے ہو, کیا اس میں کانٹے ہیں. بہت بعد میں کہیں جا کے وہ پھول کھلتا ہے, بہت بعد میں. اسی طرح سے آج کل جو گرلس ہیں نا, وہ دل پہ لے جاتی ہیں, ساس میری ایسی خراب ہے, ساس تو میرے کام کی کبھی تعریف ہی نہیں کرتی ہیں, ساس تو کبھی میری ہمدردی ہی نہیں کرتی ہیں, میرے ہسبینڈ تو ہمیشہ اپنی ساس میں ہی لگے رہے, اپنی ماں میں لگے رہتے ہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے اگر آپ کا ہسبینڈ بڑے کا ادب کر رہا ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے. تو اپنے لیے اپنوں کی, اپنے بڑوں کے تانے, اپنے بڑوں کی کڑوی باتوں کو اپنے لیے آپ ایک گفٹ سمجھو. اور یہ گفٹ آپ کو ملے گا کب؟ 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد. اور یہ میں اپنا پریکٹیکلی طریقہ بتا رہا ہوں. میں نے جتنی کڑوی باتیں لوگوں کی سنی ہیں, میرے جو ساتھ میں میرے فرینڈس ہوا کرتے تھے, تو بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی ٹیچر ہمارے پڑھانے والے بڑے خراب ہوتے تھے, کھڑوس ایک نمبر کے, نہیں خواہ مخواہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چاٹا ہی مار دیا, ڈانٹ دیا. تو ایسے ٹیچرس ہوتے تھے ہمارے پڑھانے والوں میں, بھائی 60 سال کی عمر ہے, 70 سال کی عمر ہے, تو عمر کا بھی تو ایک تقاضا ہوتا ہے نا, آدمی ایک عمر کے لیول پہ جا کے جو ہے نا چڑچڑا ہو جاتا ہے, اس کے مزاج میں تھوڑا سا کڑک پن آ جاتا ہے. تو ہمارے جو فرینڈ سرکل میں جو دوست تھا باپ تھے, وہ کہتے تھے کیا ہے یار یوں وہ ایک دم تھوڑی سی ٹیڑے میڑے منہ بنا کے باتیں. تو میں کہتا تھا یار جب تم اپنے استاذ کی ایک بات نہیں برداشت کر سکتے, کیوں پڑھنے آ گئے ہو؟ گھر بیٹھتے, کس نے کہا تم سے کہ پڑھو. تو بعض دفعہ ہمارے جو دوست تھے وہ چڑ بھی جاتے تھے, ایک نے تو بات بھی کرنا بند کر دی تھی, اور ایسی اس نے بات کرنا بند کری کہ آخر تک اس نے پھر مجھ سے بات ہی نہیں کی. تو جب بالکل سال کے اینڈ میں چھٹیاں ہو رہی تھیں, تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, میں نے اسے یہی بولا تھا, میں نے کہا جب تمہارے اندر اتنا برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے, جب تم ٹیچر کی ایک بات نہیں برداشت کر سکتے, تو کیوں آ گئے گھر سے پڑھنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا کہ تم پڑھنے آؤ؟ جب تمہیں اپنے بڑوں کی ایک بات نہیں برداشت ہوتی ہے تو گھر بیٹھتے, کیوں آ گئے قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے؟ تو وہ چڑ گیا تھا, کھانا چھوڑ کے چلا گیا تھا دسترخوان سے. تو سال کے آخر میں جب میں اس کے پاس گیا, میں نے بولا بھائی, میں نے کہا حسان نام تھا, ہاں حسان, تو مولانا ہو گئے ہوں گے وہ. تو میں نے بولا بھائی حسان, میں نے آپ سے ایک بات پہلے کہی تھی, اور اب سال کا آخر ہے, سب لوگ اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں, میں نے کہا یار دل سے معاف کر دینا, میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو بولتا ہے مولوی صاحب, معاف نہیں کروں گا میں کبھی آپ کو, میں معاف نہیں کروں گا. گاؤں دیہات کا تھا نا, تو جو اور لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سب کہنے لگے بھائی کیسا آدمی ہے یار تو, یہ معافی مانگ رہا ہے یار, معاف کر دے. تو بولا نہیں مولوی صاحب, آپ کو معاف نہیں کروں گا, میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. یہ کہتا ہوں بس میں چڑھ گیا. تو کوئی معافی مانگے تو اسے معاف بھی کر دینا چاہیے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اتنا ادب ہمیں کرنا چاہیے, ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہو. دیکھو تکلیفیں ہوتی ہیں بھائی, بڑا یہ بول رہا ہے, یہ سوچ لو بڑے ہیں ہمارے, کیا بات ہے, ساسی تو ہے ہماری, سسر تو ہیں, ابا ہی تو ہے ہمارے, امی تو ہیں, کیا ہو گیا اگر کچھ کہہ دیا تو؟ جتنی کڑوی باتیں آپ برداشت کر لو گے اپنے بڑوں کی, یہاں تک کہ باہر والا جس سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, جس سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, اگر وہ بھی اگر کوئی بات ایسی بول رہا ہے جو ہم برداشت کر لیں, تو انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا. جب میں شروع میں امامت کرتا تھا, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بعض بوڑھے ایسے ہوتے تھے جو انتہائی درجے کی برائیاں میری کرتے تھے میرے پیچھے, مجھے ایک آنکھ نہیں پسند کرتے تھے. جب میں فارغ ہو کے آیا تھا,
لیکن ہمیشہ میں نے ان کی باتوں کو ایک اپنے لیے سمجھا کہ میں میرے لیے تو عمدہ تحفہ ہے. خدمت ان کی کرتا رہا، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آتا رہا. کبھی وہ چل نہیں پاتے تھے تو سہارا دے کے ان کو آگے پہنچاتا تھا، ان کی چپلیں بھی سیدھی کر دیتا تھا. پھر اللہ کا شکر یہ ہوا کہ جب میں اس مسجد سے نکلا ہوں تو وہ خود روئے تھے، اور آج بھی مجھے یاد کرتے ہیں کہ بس آپ کی یاد آتی ہے. تو بڑے ہوتے ہیں بڑے، 60 سال کی عمر ہو گئی. جب آپ 60 70 سال کی ہو جاؤ گی نا، بوڑھی ہو جاؤ گی، بال سفید ہو جائیں گے، دانت ٹوٹ جائیں گے، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، تو آپ کا بھی مزاج ایسی ہو جائے گا جیسے آج کل آپ کی ساس کا ہے، آپ کے ماں باپ کا ہے. کیونکہ عمر کے ایک لیول پہ جانے کے بعد حالات میں، مزاج میں چینجنگ آتی ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہماری امی ہیں، یہ جو ہماری ساس ہیں، یہ جو ہمارے ابا ہیں، یہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ہماری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جانے دو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کڑوی باتیں ہمیں بول رہے ہیں، بولنے دو بولنے دو. یہ تو ہمارے لیے اجر کا ذریعہ ہے. یہ تو ہمارے لیے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ریسپیکٹ کا ایک بنڈل ہے جو آخرت میں اور دنیا میں ہمیں ملے گا. خیر، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ لوگ سوچ رہی ہوگی کیا تقریر شروع کر دی. تو 22 نمبر حدیث کیا تھی کہ یہ دیکھو، اتنی ساری جو قیمتی باتیں آپ لوگوں کو سننے کو ملی ہیں، وہ انہی کال والے بھائی صاحب کی وجہ سے سننے کو ملی ہے، کیونکہ انہوں نے کال کیا اور یہ ساری باتیں پھر مجھے بیان کرنا پڑی. حدیث نمبر 23 کیا تھی کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. حدیث نمبر 23. چلو آج کے لیے بس اتنا رہنا دو. حدیث نمبر، چلو میں 23 24 25 کر لیتے ہیں نا. حدیث نمبر 23. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی 3 نشانیاں بیان فرمائی. وہ نشانیاں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. ان 3 چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ اسلام لایا سمپل ہے کہ جو شخص اسلام لایا، ایک چیز. جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جتنا رزق کافی ہے. کتنا کافی ہے؟ روزانہ 2 روٹی 3 روٹی سالن. یعنی اللہ نے اگر کسی کو 2 وقت کی روٹی دے رکھی ہے تو یہ اتنا رزق ہے جس سے کام چل جاتا ہے. یعنی اتنی مقدار میں، کوانٹٹی میں اتنی چیز مل جانا جس سے زندگی گزر سکتی ہے. تو جس کو بقدر کفایت زندگی گزارنے کے برابر رزق مل گیا اور اس کو اپنی روزی پر قناعت بھی مل گئی. قناعت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہنا، کہ یار اللہ کا دیا میرے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے. آج کل آدمی جو ہے نا وہ قناعت ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ 3 نشانیاں ہیں کہ ایک تو جو شخص اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت کام چلانے کے لائق روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی. آج آپ اگر غور کریں تو ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ پکا مکان ہے، کام چلانے سے کہیں زیادہ چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. اور قناعت یہ نہیں ملی ہوئی ہمیں آج کل. ہر آدمی کی زبان پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، یار پتہ نہیں کیوں میرا حالات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. قناعت کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پر خوش رہنا، اس پر راضی رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ کہتے ہیں قناعت. آج کل اگر آدمی لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی ہونا چاہ رہا ہے، کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی ہونا چاہ رہا ہے. تو وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. حدیث نمبر کون سی حدیث نمبر آئے گی اب؟ 25 24 24 24 20 تو ہو گئی تھی نا، 24 24 آئے گی ہے نا. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. اس حدیث کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن
تصویر بنانے والے کو ہوگا، سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اسی لیے اسلام میں کیا ہے، جاندار کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جو سب سے سخت عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ تو تصویر اگر بنانی ہے تو بے جان چیزوں کی بناؤ، جاندار کی تصویر بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 25، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی پٹھان نہیں، کوئی صدیقی نہیں۔ ایک برادری اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی بنائی ہے، وہ کون سی ہے؟ مسلمان ہونا۔ کوئی منصوری، کوئی بھستی، کوئی یہ وہ دنیا بھر کے اٹرم جھٹرم جتنے بھی ہیں سب سائڈ میں رکھو، آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ حدیث ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کا مطلب عورتیں آپس میں کیا ہیں؟ بہنیں ہیں۔ مرد آپس میں کون ہے؟ بھائی ہیں، اسلامی رشتے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنی بھی برادریاں ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ایک ہی برادری ہے اسلام، مسلمان ہونا بس، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو یہ ہماری 25 حدیثیں آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ لنک شیئر کر رہا ہوں کلاس کا، کیونکہ 2 منٹ کے بعد کلاس کٹ ہو جائے گی۔